مجھے خیال آیا ایک خاتون آؤٹ ڈور میں کاؤنسلنگ چل رہی ہے ان کی، تو ان کو ابتدائی باتیں میں سمجھا رہا ہوں، تو میں نے کہا اچھا بتائیے کیا حالات ہیں، تو بہت سے حالات بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ روزانہ رات کو میں سو نہیں سکتی، وہ ڈرنک ہو جاتے ہیں، پھر ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر کوئی میں چاہتی ہوں کہ واش روم گئے ہیں تو جا کے وہاں چیک کرتی ہوں، وہاں وہ بے ہوش پڑے ہوتے ہیں تو میں پھر ان کو گھسیٹ گھساٹ کے لا کے بستر پہ ڈالتی ہوں، روزانہ یہی کچھ ہوتا ہے، تو میں بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں نا کہ آپ انہیں واش روم میں ہی رہنے دیں تاکہ صبح وہاں ہوش میں آئے تو انہیں پتہ چلے کہ یہ میں کیوں واش روم میں ہوں، میں کیوں سویا ہوا تھا یہاں، تو انہیں کم از کم ریئلائز تو ہوگا۔ تو انہوں نے میرے کہنے پہ توہن و کرہن وہ ایسے ہی کر دیا کہ ان کو ایک دن واش روم سے نہیں لے کے آئیں، تو جب وہ جاگے تو انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ تم نے مجھے کیسے واش روم میں چھوڑ دیا، میں دنیا میں تمہارے علاوہ تو میرا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، میں ایک بے سہارا انسان ہوں جو یتیم ہے، جس کی نہ ماں ہے نہ جس کا نہ باپ ہے، تو وہ سہارا تو تم ہو۔ تو بیوی کہتے ہیں، میں نے کہا ہائے میں صدقے، تو کہتی ڈاکٹر صاحب ہے میرے کو نہیں ہونا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو اس نے کس طریقے سے بیماری کی ایک ریالٹی کو پیچھے کر دیا اور جذباتی کیفیت کو آگے کر کے اپنی بیوی کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ انیبلنگ کرتی رہے، اور وہ رات ڈرنک حالت میں واش روم میں ہو، بیوی بستر میں ڈالے، پاؤڈر پرفیوم لگا کے کمبل اڑا کے تو فرسٹ کلاس سین بنا کے تو جائے، تو خامد کو تو لگے گا کہ میری زندگی بہت نارمل ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بہت زیادہ باتیں ماننا اور کوشش یہ کرنا کہ یہ چونکہ پھر ہمیں اچھا سمجھیں گے، پھر ہمیں کہیں گے کہ آپ جیسا باپ کوئی نہیں، آپ جیسا فلاں کوئی نہیں، تو کیا ماں باپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میرٹ پہ ڈیل کریں، یا کچھ بات مان لیں کچھ بات نہ مانیں، تاکہ اسے ٹیسٹ رہے کہ جب بات نہیں مانی جاتی تو اپنے آپ پہ کیسے قابو پایا جاتا ہے؟ کیونکہ جب کوئی بھی ہماری بات نہیں مانتا، ایون اگر کوئی یہ نہیں مانتا کہ ہم کہتے ہیں کہ آئس کریم کھا لو اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کھانی، تو ہمیں بہت سخت برا لگتا ہے، کیونکہ بات ماننا اور منوانا یہ انسانوں کے درمیان بہت ایک کامن سا ہے۔